बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के अहम टॉपिक रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको बताएंगे कि दरामद व बरामद के हवाले से जो रजिस्ट्रेशन की जाती है वो किस तरह ये कानून है, एक्ट किस तरह बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना किन चीज़ों को हासिल है और पाकिस्तान में इदारे फ़रोग़ बरामदात क्या काम करता है। तो आज के मौज़ूआत में सबसे पहले जो हमारा मौजू है वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से है कि दरामद तिजारती एक्ट पाकिस्तान में होने वाली तिजारत, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट मुजरिया 1950 के तहत अमल में आती है। इस एक्ट के तहत हर किस्म की दरामद के लिए ज़रूरी है कि चीफ़ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट से इजाज़त ली जाए। इस इजाज़तनामे को लाइसेंस या परमिट का नाम दिया जाता है। अगर दरामद हुकूमत पाकिस्तान के ज़र मुबादले से हो तो उस सूरत में इजाज़तनामा को लाइसेंस कहा जाता है, और अगर दरामद कुनिंदा बैरूनी मुल्क अपने वसाइल इस्तेमाल करे तो उस इजाज़तनामे को परमिट कहेंगे। इस तरह कारें और दूसरी अशिया जो गिफ्ट और पैकेज स्कीम के तहत आई उनके लिए परमिट जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन दरामदी तिजारत शुरू करने से पहले अपना फर्म या महदूद पैमाने पर चलाए जाने वाले इदारे का नाम चीफ कंट्रोलर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के महकमे से रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन हासिल करने के बाद कारोबार शुरू करने वाला दरामदी पॉलिसी के मुताबिक दरामदी सहूलतों से फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए काबिलियत की कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान का शहरी होना काफ़ी है। फ़र्द वाहिद ख्वाही वो एक या एक से ज़्यादा सनते या तिजारती इदारों का मालिक हो, एक ही रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। एक से ज़्यादा फर्मों में रजिस्ट्रेशन करवाना खिलाफ ज़ाबिता है। ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है। जिन जिन फर्मों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के हिस्सेदारों मुश्तरका हो, इस दफ़े का इतलाक उन पर ही होता है। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या होता है? तिजारती दरामद कुनिंदा रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त महकमे के तस्लीम शुदा फर्म पर अपने बैंक की नामजद शाहों के तवस्सुत से इलाके के नाजिम या नायब नाजिम दरामद और बरामद के दफ्तर में गुजारना होती है। ये फर्म तमाम बैंकों से मिल सकते हैं। दरख्वास्त पर दस्तखत मालिक खुद या फर्म का कोई हिस्सेदार कर सकता है, जबकि कंपनी की सूरत में इसका डायरेक्टर या सेक्रेटरी कर सकता है। इस दरख्वास्त के साथ कुछ दस्तावेज़ात भेजना भी ज़रूरी होती है, जिनमें नंबर 1 रजिस्ट्रेशन फ़ीस मुबलिग 1130 रुपये बशमूल कीमत पासबुक की अदायगी की असल रसीद। ये रकम चालान फॉर्म पर अपने नज़दीक तरीन स्टेट बैंक या नेशनल बैंक की ब्रांच में दर्ज झेल हेड ऑफ अकाउंट में जमा करवाई जाती है। नंबर 2 वाहिद मालिक दरख्वास्त के साथ अपना शनाख्ती कार्ड मुंसलिक करेगा। अगर मुश्तरका कारोबारी इदारा है तो इसके तमाम हिस्सेदारों के शनाख्ती कार्ड और कंपनी की सूरत में उसके डायरेक्टरों के शनाख्ती कार्ड दरख्वास्त के साथ लगाने पड़ते हैं। नंबर 3 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी करदा नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट नंबर। नंबर 4 दरख्वास्त के साथ अगर फर्म है तो इसका शराकत नामा, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स के सर्टिफिकेट, लिमिटेड कंपनी की सूरत में मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बमाए रजिस्टर ऑफ स्टॉक कंपनीज के सर्टिफिकेट मुंसलिक करने होते हैं। चीफ कंट्रोलर का मुतालिका दफ्तर दरख्वास्त मुकम्मल हो जाने पर दरख्वास्त गुजार को रजिस्टर करा लेता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बजरिया डाक मुतालिका इदारे के पते पर अरसाल कर देता है। बराए सनती दरामद कुनिंदा अपने सनती इदारे जो मशीनरी और खाम माल दरामद करना चाहते हो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का तरीका वही है जो ऊपर दर्ज है या आपको हमने बता दिया है, लेकिन इन सनती इदारों को जिनका कुल सरमाया 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो या 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत की मशीनरी दरामद करना चाहते हो उनके लिए ज़रूरी है कि वो चीफ कंट्रोलर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने से कबल मुतालिका सूबाई डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ या इदारा फ़रोग़ सरमायाकारी से पेश की मंजूरी हासिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन की सालाना तजदीद दरामदी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मुद्दत हर साल 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाती है, लिहाजा उसकी तजदीद करना ज़रूरी होती है। उसका तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले
کنندگان اپنے نامزدہ بینک کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اس کی پاس بک متعلقہ دفتر کو 31 جنوری تک کچھ دستاویزات کے ساتھ تجدید کے لیے بھیج دے۔ فیس کی ادائیگی کی رسید مبلغ 100 روپے یہ فیس BC میں جمع ہوگی، جس میں رجسٹریشن کی فیس، گزشتہ سال کا انکم ٹیکس احکام تخصیص یا ڈیمانڈ نوٹس کی ضرورت پڑے۔ اگر کسی وجہ سے محکمہ انکم ٹیکس نے فیصلہ نہیں کیا تو انکم ٹیکس آفیسر کا تصدیق نامہ کس سال اور آمدن کا گوشوارہ داخل کر دیا ہے یا کر دیا جائے گا، یعنی آپ نے انکم ٹیکس کا جو سالانہ گوشوارہ ہے وہ ساتھ لگانا ہے اگر آپ نے جمع کیا ہے یا جمع نہیں کیا ہے۔ تو اگر جمع کیا ہے تو اس کی جو سلپ ہے، یا اگر جمع نہیں کیا ہے تو انکم ٹیکس آفیسر سے اس کا تصدیق نامہ آپ جمع کریں گے۔ ان متعلقہ کاغذات کے موصول ہو جانے پر متعلقہ دفتر پاس بک ضروری اندراج کے بعد واپس بینک کو بھیج دی جاتی ہے۔ اگر کسی وجہ کے بعد درآمد کنندگان 31 دسمبر تک فیس جمع نہیں کرتا تو اس کا بینک 31 جنوری تک پاس بک، فیس کی رسید وغیرہ کے ساتھ متعلقہ دفتر کو نہیں بھیجتا تو پھر 500 روپے مزید جمع کروانے کے بعد دوران سال کسی بھی وقت تجدید کرائی جا سکتی ہے، لیکن سال گزر جانے کے بعد رجسٹریشن کو پوری فیس یعنی 1100 روپے دے کر تجدید ہو سکے گی۔ اس میں کچھ ایسے ادارے یا اشیاء شامل ہے جس کی رجسٹریشن سے استثناء حاصل ہے، جن کی اگر ہم بات کریں جن درآمدی اشیاء رجسٹریشن سے مستثنیٰ ہے۔ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کا ذاتی مال یا ایسی اشیاء جو پرمٹ پر درآمد ہوتی ہو، ادویات یا مطالعے کے لیے اخبارات، کتب وغیرہ جو ڈاک کے ذریعے ذاتی استعمال کے لیے درآمد کی جائے، کتب و رسائل وغیرہ یا قرآن مجید کی ریکارڈنگ کے کیسٹ وغیرہ، محسوس پیشوں سے متعلق افراد، خاص مضامین پر کتابوں اور فنی تحقیقی اداروں کے لیے ادویات وغیرہ۔ ان اشیاء کی مالیت کے مطابق جو ذاتی استعمال کے لیے درآمد کے لیے لائسنس یا پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قارئین کی واقفیت کے لیے چیف کنٹرولر آمد و برآمد علاقائی اور ذیلی دفتر کی نشاندہی کی جاتی ہے، یعنی ہم آپ کو بھی اب بتائیں گے کہ چیف کنٹرولر درآمد و برآمد کے علاقائی اور ذیلی دفتر پاکستان میں کہاں پر ہے۔ پاکستان میں محکمہ درآمد و برآمد کے دفتر اور ان کے پتے کچھ اس طرح سے ہے۔ جو اہم شہر ہے، چیف کنٹرولر درآمد و برآمد سیوک سینٹر اسلام آباد ہیڈ آفس ہے۔ کنٹرولر درآمد و برآمد اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 4 شہرہ لیاقت کراچی۔ کنٹرولر درآمد و برآمد عالمگیر بلڈنگ ایڈورڈ روڈ لاہور۔ کنٹرولر درآمد و برآمد سرحد چیمبر آف کامرس بلڈنگ GT روڈ پشاور۔ اس طرح ڈپٹی کنٹرولر درآمد و برآمد بالمقابل GPO جناح روڈ کوئٹہ۔ یہ کچھ اہم ہے۔ اس طرح مختلف شہروں میں حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، آزاد کشمیر وغیرہ میں بھی ڈپٹی کنٹرولر جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ درآمد کنندگان اگر لائسنس لینا چاہے بشرط یہ کہ وہ پہلے سے رجسٹر ہو تو اس سے اپنے بینک سے رجوع کرنا ہوگا۔ درآمدی لائسنس کے فارم تمام شیڈول بینکوں میں دستیاب ہے۔ درآمد کرنے والے کی ہدایت پر متعلقہ بینک لائسنس فارم درآمد کے لیے درکار شے کی تفصیل اور قیمت درج کرتا ہے، جس کے بعد درآمد کنندہ فارم پر دستخط کے لیے ضروری ہے کہ درآمد کنندہ بینک میں خود جائے۔ درآمدی لائسنس پر اس کی مالیت کے 2% کے برابر لائسنس فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے، جو درآمد کنندہ لائسنس پر دستخط کے وقت اس کی فیس کی ادائیگی اصل رسید بھی بینک کو دینا ہوتی ہے۔ اس کے بعد نامزد بینک لائسنس فارم پر درآمد کنندہ کے دستخط کی تصدیق کر کے اس کے پاس بک فیس کی رسید کے ساتھ متعلقہ دفتر میں داخل کر دیتا ہے، جہاں ضروری جانچ پڑتال کے بعد لائسنس فارم کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، ادارہ فروغ برآمدات، ہماری حکومت نے پاکستانی برآمد کنندگان کو امداد بہم پہنچانے کے لیے ایک مؤثر اور فعال قسم کی تنظیم قائم کی ہے، جس کو ادارہ فروغ برآمدات کہتے ہیں۔ یہ تنظیم متواتر بیرونی ممالک کے برآمد کنندگان سے رابطہ قائم کرتی ہے تاکہ پاکستانی برآمد کنندگان سے ان کا رابطہ قائم رکھا جا سکے۔ جب کسی شے کے بارے میں کوئی سوال نامہ بیرونی ملک کو کسی تنظیم سے موصول ہوتا ہے تو وہ ادارہ مذکورہ اس سوال نامے کو متعلقہ برآمدی شعبے یا صنعتکار کو بھیج دیتا ہے۔ جملہ معاملات سے متعلق قوائف اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ ادارے کے ماہرین ان قوائف کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان ماہرین کی سفارشات کی رہنمائی میں حکومت برآمدات کے قوانین تبدیل کرتی ہے، نیز اصطلاحات طلب امور کی طرف فوری توجہ دی جاتی ہے۔ ملک کے کئی شہروں میں فروغ برآمدات کے ادارے پاکستان برآمد کنندگان کی مدد کے لیے موجود ہے۔ پاکستان کے فروغ
برآمدات کے ادارے بیرونی ملک قائم شدہ کونسل خانوں اور تجارتی دفتر درآمد و برآمد سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ معلومات کی روشنی میں درآمد و برآمد کی رفتار کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ برآمد کنندگار کے لیے ادارے فروغ برآمدات کی چند خدمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ برآمدات سے متعلق مشکلات کے حل میں اور طریقہ کار میں رہنمائی کرنا اور بیرونی ملک خریداروں سے رابطے قائم کرنا، دوسروں ملکوں سے موصول ہونے والے ٹینڈر، پیشکش اور سوالات کے مطابق معلومات بہم پہنچانا، اندرونی ملک کے برآمد کنندگان کی پیشکش کو بیرون کے درآمد کنندگان کو پہنچانا، بیرونی ملک تجارتی اداروں کی ساکھ سے متعلق اطلاعات سے باخبر کرنا، سامان کی برآمد کے لیے تجہیز کا انتظام کرنا، بیرونی منڈیوں میں ملکی ساخت کے ساز و سامان کی فروخت کے مواقع تلاش کرنا، بیرونی ملک دفاتر کی شاخیں قائم کرنا، تجارت کے لیے سفری سہولتیں بہم پہنچانا، مصنوعات کے نمونوں میں خوشگوار تبدیلی پیدا کرنا، تجارت کو فروغ کے سلسلے میں بیرونی ملک جانے والے لوگوں کو ویزے دلوانے میں مدد کرنا، بیرونی ملک پاکستانی تجارتی دفاتر کا عوام کو تعارف کروانا۔ دوستو اور عزیز طلباء، یہ رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ کس طرح درآمد و برآمد کے لیے لائسنس حاصل کیا جاتا ہے یا کس طرح ہم درآمد و برآمد کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو ان حوالوں سے بتایا، امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو ویڈیو کو دوبارہ سنیں، جس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ جتنی بار آپ ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے کر سکتے ہیں۔